الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کائنات کے خالق اور مالک ہے. یہ کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی ہے، حتیٰ کہ درخت کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی شامل ہے. تو بندگی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رضا کے اندر راضی ہو. خوشی ہو تو بھی راضی ہو، غم ہو تو بھی راضی ہو، صحت میں بھی انسان راضی رہے، اور اگر بیماری آ جائے تو بھی اللہ رب العزت سے راضی رہے. ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی رہنا چاہیے. بس دل میں یہ سوچیں کہ میں ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی ہوں. ہم کئی مرتبہ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، معاملے کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور یہی ریزن ہوتی ہے کہ پھر ہمارے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں شکوے ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. یہ سب فضول باتیں ہیں. انسان اپنا ذہن یہ بنائے کہ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہی حال میرے لیے بہتر ہے. ہم معاملے کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، اس لیے طبیعت میں شکوے ہوتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں. اگر ہم حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمارے یہ شکوے اور شکایتیں ختم ہو جائیں. تو جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے. ہم اللہ رب العزت سے راضی رہنا سیکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں، اور اسی کا دوسرا نام بندگی ہے. ہماری ایک عام کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑی کم عقلی اور بیوقوفی والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کمرہ امتحان اور جگہ ہوتی ہے، اور امتحان کے بعد انسان جب پاس ہو جاتا ہے، رزلٹ آتا ہے، تو انعام کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے. ہم اس دنیا کے اندر کمرہ امتحان کے اندر ہیں. لہذا زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. خوشی ہو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور غم ہو تو صبر کی کیفیت ہونی چاہیے. شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی. آپ ذرا سوچئے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ اپنے بچے کے اوپر کتنی مہربان ہوتی ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ماں کو کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ نہ سمجھ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے اور میں آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لوں، تو ماں اس کو پکڑے گی، آگ سے دور کرے گی.
اب بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم وہ کیا چیز ہے، اس کے باوجود وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ ماں اپنی شفقتوں اور محبتوں کے باوجود کہ بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، بچے کو روکتی ہے، بچے کو اس سے دور کرتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف ہے جو اس وقت یہ بچہ رو رہا ہے، اگر خدا نخواستہ اس نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈال لیا تو اس کو بہت زیادہ اور لمبی تکلیف ہوگی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری خواہشات اس دنیا میں جو بھی ہوں، مگر اللہ رب العزت سمجھتے ہیں کس خواہش کا پورا ہونا بہتر ہے اور کس کا پورا ہونا بہتر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے سوچ کا انداز بدلنا چاہیے۔ بہت سی خواہشات ہیں جو ہماری پوری ہو جاتی ہیں، اور بہت خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں پوری نہیں ہوتی، اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے جو وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو ذرا ذرا سی بات پر مایوس ہو جانا، اللہ رب العزت کے انعامات ملنے پر غفلت میں چلے جانا، یہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کو جتنا منا سکتے ہیں ہم منا لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز کو تم پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ تو اس ویری مچ پاسبل کہ ہم کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو اور ہمیں لگ رہا ہو وہ صحیح ہو، لیکن حقیقت میں اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العزت جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ آج کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بہت کامن اور جنرل پرابلم ہے کہ جہاں ہمیں تھوڑی سی پریشانی آئی، ہماری کوئی بات پوری نہ ہوئی، وہاں ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، فوراً اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر وہ کام ہو جائیں تو ہمارے لیے اس کے اندر شر اور فتنہ ہے۔ اب ہمیں کیا پتا، ہم جو کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے ہم نے صبح بھی دعائیں مانگی، شام بھی دعائیں مانگی، ہم نے اس کے لیے نفلیں بھی پڑھی، تہجدیں بھی پڑھی، وظیفے بھی کیے، وہ ہمارے لیے بہتر تھا یا نہیں تھا؟ جب وہ پوری دعا نہیں ہوتی تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں مانگنی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ تو ہماری معاذ اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ رب العزت ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کوئی پابند نہیں ہے کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلے اس کو پورا کر دیا جائے۔ وہ اپنے بندوں کی خیر کو دیکھتا ہے، بہتری کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہتے ہیں پورا فرما لیتے ہیں، اور اگر آزمائش میں ڈالنا ہو تو پورا نہیں فرماتے۔ میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں تو میری بات ذرا واضح ہو جائے گی، لمبی بات نہیں کرنی، لیکن ذہن کے اندر بات بٹھانی ہے، تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ بات کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں میٹنگ کے لیے جا رہا تھا، اور وہ میٹنگ ایسی تھی جس میں فیکٹری کے مالک نے آرڈر دینا تھا، اور اس نے مزید 2-3 اور کمپنیوں کے مینیجرز کو بھی بلایا ہوا تھا کہ آپ لوگ آئے، میں آپ سے نیگوشیشن کروں گا، ملینز کا آرڈر ہے، اور جس سے مجھے بہتر ریٹ ملے گا میں نیگوشیٹ کر کے اس کو اپنا فائنل آرڈر دے دوں گا، اور وہ مجھے اپنا مال سپلائی کر دے گا۔ چنانچہ یہ بندہ جو ہے اپنی کمپنی کے اندر ڈائریکٹر بھی تھا اور مینیجر بھی تھا، مال بھی سپلائی کرتا تھا۔ اب کیونکہ میٹنگ آئی، ایمرجنسی میں اس نے ٹکٹ بنوائی، تو ایئر لائن والوں نے کہا کہ جی آلریڈی ٹکٹ فل ہے، فلائٹ فل ہے، ہم چانس پہ آپ کو ٹکٹ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جانے والا رہ گیا تو پھر اس وقت آپ کو سیٹ اویلیبل ہوگی، ورنہ آپ نہیں جا سکیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میری میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کائنڈلی آپ مجھے ٹکٹ ایشو کر دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی چانس پہ 2-3 لوگ موجود ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کسی کی فلائٹ مس ہو گئی یا کوئی نہیں آ سکا تو پہلے ان کو اویلیبل کی جائے گی سیٹ، اس کے بعد آپ کو کی جائے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میٹنگ اہم ہے،
میں انتظار کر لوں گا، لاسٹ مومنٹ پہ بھی اگر مجھے سیٹ ملی تو میں انشاءاللہ چلے جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس سے پہلے چانس پہ آنے والے ایک دو جو بندے تھے ان کو سیٹ مل گئی، لیکن اس کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا سیٹیں فل ہیں، فلائٹ فل ہو چکی، اب آپ کو نیکسٹ فلائٹ پہ جانا پڑے گا۔ اب یہ بڑا خفا ہوا، بہت ناراض ہوا، مینیجر کو کہہ رہے ہیں، اٹینڈنٹ کو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بہت برا ہوا، میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، میرے لیے یہ ڈیل بہت ضروری تھی، میری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، مجھے پہنچنا لازمی ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی منتیں کرتے کرتے تھک گیا تو آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، رونے لگ گیا کہ میرا بہت بڑا لاس ہو گیا، مجھے اس جہاز کے اندر سیٹ نہ ملی۔ یہ بندہ دل میں سوچتا رہا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا اور اویلیبلٹی نہ ہوئی تو یہ گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، ٹی وی آن کیا تو اس کے اندر نیوز چل رہی تھی، نیوز پہ پتہ چلا کہ جو فلائٹ جا رہی تھی جس میں جانا چاہتا تھا وہ جہاز کریش ہو گیا اور جہاز میں جتنے لوگ تھے سب کے سب فوت ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی، اب یہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اللہ تیرا شکر ہے میں اس جہاز کے اندر نہیں گیا، اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے یہاں سیٹ نہیں ملی۔ اب سب کو بتاتا پھر رہا ہے کہ جی میں نے بڑی محنت کی تھی جانے کی، بڑی کوشش کی تھی میں نے جانے کے لیے، لیکن سیٹ ہی اویلیبل نہیں تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس جہاز میں نہیں گیا، ورنہ میں بھی آج مر جاتا۔ اب ذرا سوچئے، تھوڑی دیر پہلے یہ انسان کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے جانا ہے، منتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے آگے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے، میرے ملینز آف ڈالرز کی ڈیل ہے، مجھے لاس ہو جائے گا، سالوں کی محنت پہ پانی پھر جائے گا، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر خیر ہے اور وہ ضد کر رہا ہے۔ اور جب گھر آتا ہے تھوڑی دیر بعد اور جیسے ہی نیوز ملتی ہے، اس کے بعد اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اب وہ اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، مولا تیرا شکر کہ مجھے فلائٹ نہیں ملی، مجھے سیٹ نہیں ملی۔ اب ذرا غور کریں، جب معاملے کی حقیقت کا نہیں پتا تھا تو رو رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، اونچا بول رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے لازمن جانا ہے، جب نہیں جا سکا تو کیا سمجھتا تھا میں تو تباہ ہو گیا، میرا بزنس تباہ ہو گیا، میرے ساتھ اللہ رب العزت نے اچھا نہ کیا، میری تو سنی نہیں، مجھے تو اتنا لاس ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی حقیقت پتہ چلی تو بالکل کومنٹس چینج ہو گئے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر مجھے سیٹ نہیں ملی، اللہ تیرا شکر میں وہاں گیا نہیں، ورنہ مجھے موت مل جاتی، اگر مر جاتا تو ان سب چیزوں کا کیا فائدہ۔ تو واقعی ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کے رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کس چیز کے اندر خیر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت جو حالات بھیجتے ہیں، خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، صحت کے ہوں یا بیماری کے ہوں، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہے، یہ مائنڈ بنائے، ذہن بنائے۔ چونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کے دور میں رزق کی جتنی فراخی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج کے دور میں یہ بات یاد رکھیے، آج کے دور میں رزق کی جتنی فراخی ہے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ پہلے لوگوں کے زمانے کے لوگوں میں دسترخوان کے اوپر گنبشتہ تھا، ایک قسم کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ آج ماشاءاللہ دسترخوان پر ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں کھانے کی۔ ایک زمانہ تھا لوگ موٹا ہونے کے لیے پیسے خرچ کیا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا لوگ موٹا ہونے کے لیے پیسے خرچ کرتے تھے کہ اچھی غذا کھاؤ، دودھ پیو، پیسہ خرچ کرو تاکہ اچھی غذائیں کھاؤ اور موٹے ہو، صحت بناؤ۔ اور آج کیا حال ہے، آج لوگ پتلا ہونے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ڈائٹنگ کے مستقل سٹورز کھلے ہوئے ہیں جس میں ڈائٹ کی چیزیں ملتی ہیں، جم کھلے ہوئے ہیں، کیا کیا جگہ کھلی ہوئی ہے، سلمنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ موٹاپا بہت بڑھ گیا، اپنے آپ کو پتلا کرنا ہے۔ تو رزق کی کمی کہاں سے ہے؟ آج کے دور میں بھوکا مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں جتنا زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد ہے۔ یہ جو خون کی شریانیں بند ہوتی ہیں، ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ جو چربی زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے، شوگر زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے، تو ہر چیز زیادہ ہی زیادہ ہے۔ مگر دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کی شان
رزق کی محتاج بھی آج سب سے زیادہ ہے. جتنا وافر رزق آج اللہ نے دیا ہوا ہے پہلے لوگوں کے زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھا. اور جتنے اللہ کے شکوے آج دیکھیں آج سے پہلے بھی نہیں تھے. جتنے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی اللہ کے اتنے شکوے نہیں تھے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھنا چاہیے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی، گاؤں کی رہنے والی تھی، اس کا خاوند امیر آدمی تھا. اس نے گاؤں کے کنارے ایک گھر بنایا اور اپنی بیوی کو اس میں رکھا. یہ دونوں میاں بیوی وہاں خوشی والی زندگی گزار رہے تھے. گھر میں کچھ جانور بھی رکھ لیے تھے. دیہاتی علاقوں میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے. گائے، بھینس، بکری، گدھا، مرغا، اس طرح کی چیزیں عام طور پہ دیہاتوں کے اندر گھروں میں ہوا کرتی ہیں. یہ ایک دیہاتی زندگی کا ایک فیچر ہے. دلہن جب اپنے گھر رہنے لگی، کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد مرغا مر گیا. اب اس کو افسوس بھی ہوا کہ بھئی ہمارا مرغا بن گیا. اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ یہ مرغا مر گیا. خاوند کی عادت تھی، وہ کہتا تھا کہ ہر کام کے اندر اللہ کی خیر ہوتی ہے. ایک عجیب اللہ نے اس کو صرف دی تھی کہ جو بھی کام ہوتا تھا وہ کہتا تھا اس میں خیر ہوتی ہے. اسی بندے اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں، اگر مرغا مر گیا اللہ کی خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اب بیوی بڑا پریشان ہوئی کہ ہمارا مرغا مر گیا اور خاوند صاحب کہتے ہیں جی اس میں خیر ہوگی. تھوڑے دن گزرے، اللہ کی شان، ان کا جو رکھوالی والا کتا تھا وہ مر گیا. جو گارڈ تھا، جو چوکیدار تھا، پہرا دیا کرتا تھا، وہ کتا مر گیا. خاوند کام سے گھر آیا، اس نے خاوند کو بتایا کہ آج کتا مر گیا. تو خاوند نے کہا جی اس میں کوئی خیر ہوگی اللہ کی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے. بیوی حیران ہوئی، عجیب آدمی ہے، ہمارا کتا مر گیا اور یہ کہتا ہے کہ اس میں خیر ہوگی. اب ہمارا رات کو پہرا کون دیا کرے گا؟ اللہ کی شان دیکھیے، کچھ عرصہ گزرا اور کچھ عرصے کے بعد گدھا مر گیا. اب جب اس نے خاوند کو بتایا تو اس نے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. اب تو اس کا پارا چڑھ گیا، غصہ، کہ جب بھی میں بتاتی ہوں ہمارا کوئی جانور مر گیا آپ آگے سے کہتے ہیں اس میں کوئی خیر ہوگی، اس میں کوئی خیر ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی خیر ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا مرغا مر گیا، آپ نے کہا خیر ہوگی. بتایا کتا مر گیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں خیر ہوگی. گدھا مر گیا، آپ کہتے ہیں کوئی خیر ہوگی. یہ مرنے میں ہی خیر ہے سب کی. اب پھر آپ کی باری ہے یا میری باری ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، جب عورتیں ماشاءاللہ بات کرنا شروع کرتی ہیں تو بس انسان سبحان اللہ ہی بولے آگے سے یا درود شریف پڑھنا شروع کر دے. کہاں کہاں کے ردیف اور کافر ملا دیتی ہیں. تو وہ بیچارہ سنتا رہا اور سن کے خاموش ہو گیا. شریف بے بس خاموش ہی ہو جایا کرتا ہے. ان کا یہی عادت ہوتی ہے اور یہی عادت ہونی چاہیے. اللہ کی شان دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد ڈاکوؤں کے گروہ نے اس بستی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا. پلان کیا کہ ہم اس گاؤں کے اوپر ڈاکہ ماریں گے، جہاں بھی سونا چاندی ملے گا ہم نے سب کچھ نکالنا ہے. اور کچھ بدنیتوں نے عورتوں کی عزت خراب کرنے کا بھی پلان بنا لیا. چنانچہ رات کا وقت تھا، سب گاؤں والے سوئے ہوئے تھے. اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اب وہ ہر گھر کے لوگوں کو باہر نکالتے، ان کی تلاشی لیتے، سونا چاندی لے لیتے. وہ کافی تعداد میں تھے. چنانچہ انہوں نے پوری رات پورے گاؤں کے ساتھ یہی معاملہ کیا. کئی جگہوں سے مال لوٹا، کئی گھروں کی عزتیں لوٹ لی. مگر یہ جو دلہا دلہن تھے ان کی طرف کوئی نہ آیا. یہ آرام اور مزے سے ساری رات سوتے رہے. صبح اٹھے تو ان کو معلوم ہوا کہ بھئی گاؤں میں تو رات یہ کاروائی ہوئی ہے کہ ڈاکو آئے اور انہوں نے یہ کام کیا. سارے گاؤں کے لوگ حیران تھے. پورے گاؤں کے ہر گھر کا مال لوٹا گیا لیکن ادھر کوئی نہیں آیا. چنانچہ وقت گزرتا گیا. وقت کے ساتھ ان میں سے ایک ڈاکو پکڑا گیا. اس سے پوچھا گیا بھائی تم لوگوں نے پورا گاؤں لوٹا تھا، وہ ایک گھر رہ گیا تھا، تم نے اس کو نہیں لوٹا، تم اس کی طرف نہیں گئے، کیا وجہ تھی؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا، ہم نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی. ہم جس گھر کے قریب جاتے تھے کوئی نہ کوئی جانور بولتا تھا،
ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہاں کوئی رہتا ہے، چنانچہ ہم اندر جاتے تھے، مال بھی لوٹتے تھے، عزتیں بھی خراب کرتے تھے۔ ایک گھر ایسا تھا جب ہم اس کے قریب گئے، نہ کسی جانور کے بولنے کی آواز سنی، نہ کسی جانور کو ہم نے دیکھا۔ ہم نے سوچا یہاں کے لوگ بھاگ گئے ہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ چونکہ وقت تھوڑا تھا، ہم نے کہا ہمارا وقت ضائع ہوگا، اسی لیے ہم اس گھر میں نہیں گئے۔ اب جا کے اس عورت کو سمجھ آئی ان جانوروں کے مرنے میں ہمارا نقصان ہو رہا تھا، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے لیے ہماری طرف سے فائدہ تھا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فائدہ کیا تھا۔ اب وہ اللہ کے شکر ادا کرنے لگی۔ اگر کوئی جانور زندہ موجود ہوتا، یہ ڈاکو ہمارے گھر بھی آتے، ہمارا مال پیسہ بھی لوٹا جاتا، ہماری عزت آبرو بھی تار کی جاتی۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو حقیقت کا چونکہ علم نہیں ہوتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت سے گلے اور شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، بے اللہ بیٹا دے دیتے اور نافرمان بنا دیتے تو آپ زیادہ عذاب میں ہوتے، زیادہ اذیت کے اندر ہوتے۔ کوئی کہے کہ میری بیوی خوبصورت نہیں، بھائی خوبصورت نہیں تو کیا ہوا، وفادار تو ہے نا۔ اگر خوبصورت بیوی ہوتی اور وفا نہ کرنے والی ہوتی تو پھر آپ پوری زندگی روتے پھرتے، وہ گھر آپ کو نہ بساتی، دل میں کسی اور کو بساتی۔ اللہ رب العزت جو بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے۔ فیصلہ کوئی بندہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں۔ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار کو بند کر دے، کاروبار کو روک لے، رشتہ روک لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر مومن کو پریشانی کیسی؟ کبھی اللہ رب العزت فراخ رزق دیتے ہیں، انسان کو خوب نعمتیں دیتے ہیں، انسان کو چاہیے اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اور کچھ لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ صبر کریں گے، اللہ رب العزت نے اس حال میں رکھا، اللہ رب العزت ان کو اجر دیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوتا ہے لیکن دوسرے کا دیا ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو ایسے ہی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس حال میں رکھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی جگہ میں بیٹھ کے دوسروں کے بارے میں برے گمان لیے پھرتے ہیں۔ انسان بیٹھا ہوتا ہے، ہمسائے کا اچھا ہونا اچھا نہیں لگتا۔ محلے میں کوئی انسان ہے، وہ اچھا کماتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتے ہیں، اس کی اچھی روزی اچھی نہیں لگتی، یعنی دوسروں کا اچھا انسان کو اچھا نہیں لگتا، اس پہ انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ دعا کرے اللہ آپ کو بھی وہ نعمتیں عطا کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج یہ حال ہو گیا کہ انسان کے اپنے پاس ہے یا نہیں ہے، دوسرے کا دیا دوسرے کا اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمیں اس پہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے کچھ اور واقعات سنا کے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ رمضان المبارک کے اس وقت میں ہم اللہ رب العزت سے یہ عہد کریں کہ پروردگار عالم ہم آج سے انشاءاللہ آپ کی رضا میں راضی رہیں گے، اور جو انسان اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کے معاملے فرماتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ ہمیں آزمائش سے، تنگی سے، مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم خاتگان کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت سے محفوظ فرما. اللہ گمراہی سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جادو ٹونے سے محفوظ فرما. صفری عملوں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے میرے مولا کورونا وبا کی وجہ سے دنیا پریشان ہے. اللہ خصوصاً پاکستان انڈیا کے لوگ بہت پریشان ہیں. اے میرے مولا سب کی اس سے حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے میرے مولا نفس نفسی کا عالم ہے. پروردگار عالم ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیمار نظر آتا ہے, پریشان نظر آتا ہے. اے میرے مولا پریشانی سے نجات عطا فرما. اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بیماریاں اور عذاب آ رہے ہیں. اللہ ہم آپ کے اللہ کمزور بندے ہیں. اللہ آزمائشوں اور امتحانوں کے قابل نہیں. اے میرے مولا اس آزمائش کو دور فرما. اللہ اس امتحان کو ختم فرما. اللہ اس مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے میرے مولا ہر دوسرے دن خبر ملتی ہے کوئی نہ کوئی فوت ہو جاتا ہے. اے میرے مولا کتنے لوگ ہیں جو اپنے قریبی عزیزوں کو دفنا چکے, اللہ اپنے سے دور کر چکے. اے میرے مولا اس وقت میں ہماری مدد فرما. پروردگار عالم ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرما. اللہ آسانیوں کے معاملے فرما. پروردگار عالم ہم آپ کی ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں. اے میرے مولا ہمیں ہر نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنے شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں شاکرین لوگوں میں شامل فرما. اللہ ہم جانتے ہیں جب انسان نعمت کی قدردانی نہیں کرتا آپ نعمتیں چھین بھی لیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا یہ آکسیجن بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. آج جب انسانوں کے ساتھ صحیح طرح نہیں آ رہے اللہ اب جا کے اندازہ ہوتا ہے آپ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. اے میرے مولا ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم ہونے سے محفوظ فرما. اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ آزمائش و مصیبتوں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے وبال ہیں اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ معافی مانگتے ہیں. اے میرے مولا تیرے گھر پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ جائیں تو کہاں جائیں, مانگے تو کس سے مانگے. اللہ آپ ہی کے در سے ملنا ہے. اے میرے مولا آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ پہلی ہوئی چھولیوں کو قبول فرما. اللہ آپ تو رحیم و کریم ذات ہیں. آپ کی ایک نگاہ ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی. اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے میرے مولا اس وقت پوری دنیا پریشانی کے عالم میں ہے. اللہ آپ کے علاوہ کوئی مداوا نہیں, کوئی ملجا و ماوا نہیں. اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کے معاملے فرما. پروردگار عالم خیروں کے معاملے فرما. اے میرے مولا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے. آپ نے فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا. اے میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ اس کے ساتھ آپ نرمی سے گفتگو کا کہہ رہے ہیں. پروردگار عالم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سب آپ کے سامنے اس دن میں کئی مرتبہ سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. اللہ ہم تو آپ ہی کے بندے ہیں, آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں, آپ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اللہ نرمی کا معاملہ فرما. میرے مولا اس کورونا سے ہماری جان چھڑا.
اے میرے مولا اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پروردگار عالم جتنے لوگ فوت ہو گئے ان کو مغفرت فرما، اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے میرے مولا میں آزمائشوں سے محفوظ فرما، امتحانوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم اپنی رضا میں راضی رہنے والے بندوں میں شامل فرما، اے میرے مولا میں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما، اے میرے مولا نبی علیہ السلام کو ہماری طرف سے بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اے میرے مولا ہم اس وقت میں اس دنیا کے اندر آئے محبوب علیہ السلام کا دیدار نہ کر سکے، اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وہ دعا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے وہ لیل کہا، اے میرے مولا اب کل قیامت کے دن ہمیں ان کا دیدار عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کی شفاعت عطا فرما، اے میرے مولا ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کل قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، مولا اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا ہم آقا کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے، اے میرے مولا میں دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما، ہمارے اپنے آقا کا دیدار عطا فرما، اللہ بار بار ان کے در کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جہاں اللہ علیہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اللہ اقامت دین کے کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلموں کو عزت رفتہ نصیب فرما، پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، پروردگار عالم اوسطها مغفرت، آپ کے محبوب نے فرمایا یہ تو درمیانی اشرہ ہے، مغفرت کا اشرہ ہے، اے میرے مولا آج ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ مغفرت کیے ہوئے گناہگاروں میں ہمیں شامل فرما، پروردگار عالم ہمارا ٹھکانہ جنت بنا، اللہ میں جہنم سے محفوظ فرما، اے میرے مولا جہنم سے محفوظ فرما، اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اللہ میں جنت عطا فرما، اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، میسج کیے، خط لکھے، ای میلز کی، یہ جو ہمارے سے توقعات رکھتے ہیں، یہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اے میرے مولا حاضرین مجلس کی دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔